تو انہوں نے کیا بھی اسی انہوں سمجھاواں گے. مولانا کہہ رہے ہیں اردو میں سنیے یہ بات. امریکہ میں لاس اینجلس میں آج سے 20 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا, پوری دنیا سے 2 مسلمانوں کے گھر وہاں بسائے. ان کا مقصد تھا بھی ایسے مسلمان ہو جو نام کے مسلمان ہو, کام کے نام. اب ان پہ انہوں نے محنت کی, ان کے بچوں کو بھی انگریز بنایا, ان کو بھی. تو ان کو ایک کمیونٹی سینٹر بنا کے دیا, اس میں مسجد بھی, شادی گھر بھی. تو اس پروجیکٹ کا جو انچارج تھا, جب اس نے فائنل رپورٹ لکھنی تھی تو اس نے رپورٹ کے اوپر لکھا کہ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اس کے پروجیکٹ انچارج نے بلایا, کہتا ہم نے اتنا پیسہ لگایا یہ پوچھنے کے لیے بھی اسلام ختم کیسے ہوگا, آپ نے رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ دین ختم نہیں ہوگا. تو اس بندے نے جو کہا, غیر مسلم عیسائی نے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے لگا ہم نے کئی سال ان پہ محنت کی ہے, ان کے بچوں کو انگریز بنایا, سب کچھ. تو کہنے لگا میں نے سوچا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. کہتا ان میں سے ہم نے ان کے 2 بچوں کی شادی طے کی, تو شادی میں ڈی جے وغیرہ لگائے مسجد کے ساتھ ہی, کیونکہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. تو کہنے لگا جب وہ شادی ہو رہی تھی, ناچ گا رہے تھے, تو مؤذن نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتا انہوں نے نا گانا بجانا بند کر دیا, رک گئے سارے. تو کہنے لگا میں نے کہا یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ جب اذان ہوتی ہے نا تو غیر مسلم بھی ایک دفعہ لاؤڈ اسپیکر, اذان کا احترام ساری دنیا کرتی ہے. تو اس نے کہا, کہتا میں نے کہا یہ نہیں کوئی وجہ. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو کہنے لگا وہ تو بند ہو گیا. تو میں نے اچانک دیکھا کہ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک 19-20 سال کی بیٹی جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو وہ تیزی سے نا دوڑ کے کہیں جا رہی ہے. تو کہتا میں غیر ارادتاً اس کو دیکھنے لگا, بھی اس کو کیا ایمرجنسی. تو کہتا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. لڑکی کہتا بڑی تیز بھاگی, تو میں بھی اٹھ کے گیا کہ دیکھو اس کو کیا مر. کہتا اس وقت تو میرے ذہن سے یہ بات تو نکل گئی ٹیسٹ والی کہ مسلمانوں کا ٹیسٹ چلنا, تو میں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا. تو کہنے لگا وہ اتنی تیزی سے گئی, تو جہاں کھانا لگا ہوا تھا, جہاں کھانا شروع کیا جاتا ہے, ڈائننگ ٹیبل جس کو بولتے ہیں, کہتا لڑکی بھاگتی بھاگتی وہاں گئی, اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس, کیونکہ ابھی تو کھانا شروع نہیں ہوا, تو اس نے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی صاف ستھری, اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نا وہیں پر بیٹھ گئی ایک طرف. تو کہنا میں بڑا حیران ہوا ہوں. تو میں اس کے بعد جب پہنچا ہوں تو اس دوران اذان ختم ہو گئی, اٹھ کے کھڑی ہوئی. تو میں نے اس کو بولا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا, یہ آپ نے کیسی حرکت کی ہے, پلیٹ اٹھائی سر پہ رکھا سائیڈ پہ بیٹھ گئی. تو کہنے لگی انکل آپ کو نہیں پتا, آپ مسلمان نہیں ہیں نا, وہ اذان ہو رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام کا نام آنے والا تھا نا, تو میں دوپٹہ نہیں لائی, تو اس نام کے آنے سے پہلے اپنے سر کو اس پلیٹ کے ساتھ ڈھک لیا تاکہ اس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے. اس نے پھر یہ بات لکھی, کہتا ہے ان کو دیوبندی بناؤ, بریلوی بناؤ, جیڑا مرضی مسلک بناؤ, ان کے الگ الگ برادریاں بناؤ, ان کے چاہے 5000 ٹکڑے کرو, لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا, جب ان کا ذکر ہوگا, جب ان پر درود بھیجا جائے گا, جب ان کی عزت کی بات ہوگی, جب ان کی ختم نبوت کی بات ہوگی, تو یہ تمام باتیں پیچھے رہ جائیں گی. یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلانا پسند کریں گے. تو یہ وہ خصوصیت ہے. میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو گستاخی ہوتی ہے اگر نبی علیہ السلام کی شان میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, انگریز نے ملکہ الزبتھ نے پوچھا تھا اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کر سکتے ہیں, ان کی نماز کس طرح چھڑوائیں, روزے کس طرح چھڑوائیں, قربانی کا جذبہ کس طرح چھڑوائیں, یہ کس طرح پیچھے ہٹ جائیں نیکی کے کاموں سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہے. اگر نعوذ باللہ وہ محبت کا جذبہ کم ہو جائے گا تو ان کے پلے پھر کچھ رہنے والا ہے نہیں ہے. اسی لیے کبھی جھوٹے نبی آتے ہیں, کبھی جھوٹے مہدی بن کے آتے ہیں, کبھی کوئی فتنہ لے کے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا مین پاور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تبھی تو بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جب چڑھے اذان دینے کے لیے, نبی علیہ السلام جس طرف کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو رشتہ کس سے مضبوط کرنا ہے جی؟ نبی علیہ السلام سے۔ کس سے مضبوط کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام کی ادائیں سیکھنی ہے، ان کی صبح ان کی شام سیکھنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام 63 سال کے ہیں۔ کتنے سال کے ہو گئے؟ 63 سال کے۔ اور جب 6 سال کے تھے نبی علیہ السلام، ان کی والدہ ان کو ان کے ابو کی قبر پر لے گئیں۔ آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کے ابو کی قبر کہاں ہے؟ مکہ مدینہ۔ رونگ نمبر ملیا ہے توڑا کی سمجھو، صحیح طرح دین دوتے چلیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، بہت سے صحابہ حبشہ وال گئے، نبی علیہ السلام مدینہ شریف وال گئے۔ کیوں پتہ ہے؟ اور مدینے وال کیوں گئے نبی علیہ السلام؟ اللہ نے اس شہر نو کیوں پسند کیتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام دے نان کے ہو، وہ نبی علیہ السلام کا ننیحال ہے مدینہ المنورہ۔ سیدنا آمنہ مدینہ المنورہ کی رہنے والی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ابو جان ایک سفر سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ، ان کی طبیعت خراب ہوئی، بخار چڑھا، اور وہ مدینہ المنورہ میں تھے، ان کا وصال وہیں پر ہوا، اور ان کی قبر شریف بھی جنت البقیع مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ ہن دساں گے تھا نا جی تنخواہ بدھائی ہوگی تو اگلا کتابہ پڑھے گا، نہیں سمجھے؟ ہوں تسی ودھانی نہیں بھی، اسی بھی 500 دا تویج لکھ کے چلی جاندے کام بس۔ بھائی کیا کریں، اگر آپ نہیں تنخواہ پڑھائیں گے تو آپ کی عورتیں آ رہی ہیں، مولانا صاحب دیو تعویذ دکان نہیں چل رہی، مولانا صاحب دیو تعویذ رشتہ نہیں ہو رہا، مولانا صاحب دیو تعویذ ٹانگ میں درد نہیں ہٹ رہا، مولانا صاحب دیو تعویذ سر میں درد نہیں ہٹ رہا، مولانا صاحب دیو تعویذ بچہ نہیں ہو رہا، پھر آن دیو 500 روپیہ تو لوں کٹھے 20,000 دے دو تو سب کا نہیں ہو جوگا۔ کیوں جی؟ یہ تائیوں دا کم بگڑے ہوئے ہے کہ اسی حقیقت تو اکھاں چھپا لئیاں۔ اسی کہنے پیو دا انتقال ہو گیا، قورمہ بریانی بناؤ، بچے بلاؤ، انہاں نو کھواؤ، دعا کرائی جاؤ۔ آئی کل دا نیانے بھی ایڈے تیجا دیکھ لا، یہ پہلا دیکھ لیندے بریانی مرغے دی بڑھ دی پئی کہ بکرے دی بڑھ دی پئی ہے، پھر جداں دی بڑھ دی اداں دی دعا کر دیندے تو ڈلیے کہ گل چل رہی سی کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام 63 سال دے، کنے سال دے بھائی؟ 63 سال دے تے انہاں دی امی 6 سال دی عمر چ انہاں نو نبی علیہ السلام نو مدینہ شریف لے گئی، انہاں دے ابو جان دی قبر تے سیدہ آمنہ لے گئے اتھے انہاں نو، اور پھر جد واپس آ رہے سی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نو ساتھ سی تے ابوا پہاڑی دے کول۔ آج کل دی زبان سمجھانا چاہ رہے ہیں تو انہوں کشمیر ہے نا بھراوا، فتوہ بھی 2 منٹ چی لا دینے، آج کل دی زبان سے سمجھا رہے ہیں۔ تے حضرت آمنہ جیڑی سی وہ گزر رہے سی تے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ ساتھ سی ابوا پہاڑی کول جدوں گزرے تے نبی علیہ السلام دی امی جان نو آج کل دی زبان سمجھان لی کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ تشریف فرما ہو گئے، سواری روک دیتی گئی۔ انہوں نے بہت ساریاں گلاں کہیاں سیدہ آمنہ نے، لیکن ایک گل انہوں دی ایسی ہے جڑی بار بار ذہن چاندی ہے، وہ تانوں دس کے گفتگو اگے لے کے جانا۔ جدوں انہوں نے ہارٹ اٹیک آیا تو انہوں نے لگیا کہ وقت بہت کٹ رہ گیا ہے، انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام 6 سال دے، کنے سال دے بھائی؟ 6 سال دے تے نبی علیہ السلام نو کٹ کے جفی پالی۔ سیدہ آمنہ نے اپنے پتر نو، اپنے بیٹے کو بہت کس کے جفی ڈالی اور بڑی باتیں کی، لیکن ایک بات میں اس میں سے ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا میرے بیٹے ہر ایک نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کی امی کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے ہر ایک نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرا نام زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بچہ کائنات کو دیکھے۔ فرمایا رہے گا یا قیامت تک نام، کیونکہ محمد رسول اللہ جیسا لال دیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام 63 سال کے ہیں، کتنے؟ مکی مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کرنے کے لیے، 1,24,000 صحابہ ساتھ میں۔ آج جب سواری گزری ہے
اس پہاڑ کے پاس سے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا اونٹ کدھر موڑا؟ اپنی امی جان کی قبر کی طرف۔ سب لوگ بالکل حیران ہیں، وہ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج 63 سال کے نبی علیہ السلام اپنا اونٹ اپنی ماں کی قبر کے پاس روکا، اترے ہیں اپنے اونٹ سے امی کی قبر کے پاس بیٹھ کے روتے روتے یہ گھٹنے اٹھائے، سر مبارک رکھا گھٹنوں میں، اتنا روئے، اماں تو چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی جب 6 سال کا تھا؟ زاروں کے تار رونے لگے نا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، پیچھے پیغام 1,24,000 لوگ کم نہیں ہوتے، کئی میل میں وہ قافلہ تھا، 25-30 میل میں پیغام پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام اپنی امی کی قبر کے پاس بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب آئے، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے اب، یہ اتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، کیا حکم ہے؟ قربان جاوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرمایا سب نو دس دے آج دی رات میں محمد رسول اللہ یہیں پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگاؤں گا۔ آپ گئے ہو کبھی اپنی ماں کی قبر پہ؟ جس کی ماں نہیں ہے، گئے ہو کبھی اپنی ماں کی قبر پہ؟ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ان کی ادائیں سیکھنے کے لیے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا دین خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو منافق بنانے کے لیے نہیں آیا یہ دین۔ جس دن مکہ فتح ہوا ہے، بلال نے اذان دی، اندھیرا چھا گیا، نبی علیہ السلام اپنی بہن ام ہانی کے گھر پہنچے، ام ہانی نے نبی علیہ السلام کا بستر لگایا، فرمایا نہیں آج آرام نہیں کرنا، یہاں میرے سامنے بیٹھ۔ وہ نبی علیہ السلام سے عمر میں 15-20 سال بڑی، سکے چچا کی بیٹی، فرمایا ہانی یہ تو بتا سچی سچی۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہیں، زاروں قطار آنسو آ رہے ہیں۔ ہانی پوچھتی یا رسول اللہ پوچھے کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے ابو حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا تھا، مجھے بتا میرے ابو جان تھے کیسے؟ آپ نے اپنے باپ کو کبھی گلے لگایا؟ لگایا کبھی اپنے باپ کو گلے؟ جن کے باپ نہیں ہے اس کی قبر پہ گئے ہو کبھی؟ نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات کو، جس رات جو اس فتح پر لوگوں کو جشن منانے چاہیے تھے، اس رات نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کو یاد کیا تو اپنے ابو جان کو یاد کیا ہے، ان کے چہرے کو یاد کیا، ان کی چال پوچھی، ان کا لب و لہجہ پوچھا، ان کی آنکھوں کی رنگت پوچھی، پوچھا ام ہانی سے کہ تو نے تو اپنے چچا کو بہت اچھی طرح دیکھا۔ اور ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ابو اتنے پیارے تھے، جب چلتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہے، ان کے چہرے پر یہ نور تھا کہ آنکھیں نہیں ٹکتی تھی، اور ہوگا بھی کیوں نہیں، جو نبی علیہ السلام کا نور جس میں پوشیدہ ہوگا وہ شخصیت ہوگی کیسی پیاری ہو۔ آپ نے کیا دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو؟ آپ علیہ السلام میں ایک خیمے میں موجود ہیں، باہر ایک عورت رہا کے صحابہ کے نیزے ہٹائے، فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میں ان کی بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا، فرمایا میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا بیٹا ہوں، یہ کون عورت ہے؟ کسی نے آکے کہا یا رسول اللہ شیمہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا دائی حلیمہ کی بٹیا ہے، میں نے اور اس نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، اس کو اندر بلاؤ میرے پاس۔ اور جب شیمہ آئی تھی نا، شیمہ کے کہنے پر صرف قیدی نہیں رہا کیے، اس کے لیے نئے کپڑے، ان کے بچوں کے لیے کپڑے، نئی سواریاں، کھانے پینے کا سامان، ان کے لیے تحائف۔ صحابہ حیران ہیں کہ نبی علیہ السلام تو مشورے کے بعد سب کو دیتے ہیں، آج جب بہن آئی ہے بنا مشورے کے حکم جاری ہو رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب بہن گھر پہ آئے بیوی سے پوچھ کے 500 کا نوٹ نہ نکالنا، یہ تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے اس کو حصہ دینا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے کب پڑھا ہے نبی علیہ السلام کو؟ کہاں دیکھا ہے مولا علی کرم اللہ وجوہ جیسا شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے خیبر کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب ہم تھک جاتے تھے، جب کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، تو نبی علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے جا کے آرام کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ دشمن کے سامنے سب سے بڑی اگر کوئی دیوار ہمارے درمیان ہماری پناہ کی موجود ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ تو بھی اسی بحث میں لگے ہوئے ہو، نعوذ باللہ کہ نبی کے پاس علم غیب تھا، اور میں کیا جنہاں نو استنجا نہیں کرنا آندا ہے، جنہاں نو استنجا پاک نہیں کرنا آندا، وہ گدے جڑے وہ بحث کرتے نبی علیہ السلام کے پاس
علم غیب تھا یا نہیں تھا، میں فتویٰ تو نہیں دیتا ہوں، آپ کو مشورہ ضرور دیتا ہوں۔ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کے پاس جاؤ گے نا، اس کا دائرہ ہے، ایک ڈی ایس پی کا ایک دائرہ ہے، ایس پی کا بھی دائرہ ہے، ڈی سی کا بھی دائرہ ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی دائرہ ہے، وزیر اعظم کا بھی دائرہ ہے، اس کی ملک کے باہر نہیں چلتی۔ ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی اوقات سے فاضل بات کرتا ہے نا، تو بڑے بزرگ بچوں کو بھی کہتے ہیں وہ رک جا، اوقات تو فالتو گلا نہ کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جن کا علم ہی مکمل نہیں ہے، وہ کریں گے فیصلہ اس کا۔ نبی کی کیا شان ہوتی ہے نا، یہ نبی کو پتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے تھے تو کوئی نبی نہیں موجود تھا، تو ہمارے اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں خود بیان کروں گا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، اور حد تو تب ہو گئی جب کہا کہ میں اللہ ہو کے اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کوئی ایک مولوی ایسا نہیں جنہیں نعوذ باللہ دیتے بحث کیتی ہوئے۔ اے بدبختی ساڑھے سے آنی سی، اور ساڑھی اوقات ہی نہیں۔ اسلام اطاعت کا مذہب ہے، فرما برداری کا مذہب ہے۔ اگر آپ اس بحث میں پڑیں گے تو یقیناً بے ادبی میں جائیں گے، چاہے آپ دائیں طرف کھڑے ہو کے بحث کریں، چاہے بائیں طرف کھڑے ہو کے بحث کریں۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی غیر متنازع ہے، سن لو، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی غیر متنازع ہے۔ میں علماء لدھیانہ کا بچہ ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مرزا قادیانی کے ہم نے دانت کھٹے کیے، کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکابرین نے پہلے دن انگریز کو کہا تھا، اے بدبخت سن لے، نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ازل سے اللہ نے ان کو بنایا اور قیامت ابد تک ان کی ذات گرامی ہے، ان کی شان کے برابر کوئی آ نہیں سکتا۔ اس پر کس بات کی بحث ہو سکتی ہے؟ بحث تو اس بات پر ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں شک ہو، اور نبی علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز ہے، اس بات میں کبھی کوئی شک نہیں ہے۔ تے سیانے نہیں بڑھنا، کدی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو لے کے بحث نہیں کرنی، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے۔ ہم تو اطاعت والے لوگ ہیں، فرما برداری والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کہنا صحابہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی مسئلے میں چون چرا نہیں کی ہے۔ کہہ دیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جی یا رسول اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، بتا دیا کہ آج چلتے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا تھا، جی یا رسول اللہ چلتے ہوئے سورج کو واپس بلایا گیا۔ کبھی اس معاملے میں بحث نہیں کرنی۔ تو اس بات کو اب ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگ یہ جو مدارس ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وفاداری کا رشتہ مضبوط رہے۔ کیا رہے جی؟ ہاں، جن کی وفاداری کمزور ہوتی ہے نا، وہ جاندے مسئلے مسائل بال۔ پھر ابھی وہاں کلکتے میں بحث ہوئی تھی نا 2 لوگوں میں، ایک ملحد تھا، وہ بھی مسلمانوں میں سے ہی تھا، وفاداری کمزور ہو گئی، منافقت پہ اتر آیا۔ بات تو وفاداری کی ہے، دنیا میں کس بات کا اصل وزن ہے جی؟ لوگ کہ دودھ بیچ دینا اپا، کوئی کہتے دودھ چاہیے تھے اصلی، کیوں اصلی؟ اگر حکومت کے پاس جاؤ، ابھی حکومت کے کتنے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں ساتھ میں ہمارے، اگر وہ حکومت کے وفادار نہیں ہوں گے تو کیا حکومت ان کو اپنے ساتھ رکھے گی؟ نہیں رکھے گی۔ حکومت کو بھی پتا ہے کہ کن لوگوں کی ضرورت ہے، وفاداروں کی ضرورت ہے۔ دین کو کن لوگوں کی ضرورت ہے بھائی؟ دین کو بھی وفاداروں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، مخالف کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن ان غیر مسلموں کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتے، دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے، اسلام کے عقائد کے دلائل ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہمارے مخالف ہیں، اگر کوئی ہم میں سے ہی اٹھ کے اعتراض کرے
تو اس کو غدار کہتے ہیں۔ دیش والوں کو بھی پوچھ لو، وہ کہتے ہیں کہ آس پاس جو دیش ہیں وہ چاہے دشمن ہی ہو، ان پہ کبھی نہ کبھی ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم میں سے غداری کرے تو کیا اس پہ ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا؟ وہ بتاؤ تو صحیح، دنیا کے کسی قانون میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی قانون میں نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا دین تو ہے ہی سراپا وفاداری کا نام، ہے ہی سراپا اطاعت کا نام، ہے ہی سراپا خلوص کا نام، ہے ہی سراپا محبت کا نام۔ ہم کس طرح سوچ بھی کس طرح سکتے ہیں؟ اگر کوئی برا خیال دل میں آتا بھی ہے تو اس وقت تک وہ نقصان دہ نہیں ہے جب تک ہم اس کو زبان پہ لا کے فتنے میں تبدیل نہیں کرتے۔ اگر دل میں خیال برا آ رہا ہے تو اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے ذہن کو ہمیں پاک کر دے۔ لیکن خود بھی ناپاک ہونا، دوسروں کو بھی ناپاک کرنا، یہ اچھائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ اب آخری بات سنیے، ایک پیاری سنت آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا تو سادہ سوچیا زیادہ مسواک وہ بھی ہے، اس کو اعتراض نہیں کہ آپ پجامہ اچھا رکھو، وہ بھی ہے، داڑھی رکھو، وہ بھی ہے، لیکن سب تو پیاری سنت ہے کہ جیڑی اسی اکثر لوگوں کو دس دیں سنو۔ سونے نبی علیہ السلام نے کسی بھی وقت کوئی ایک بھی بات منفی نہیں کی، مطلب 24 گھنٹے نبی علیہ السلام جو گفتگو کرتے تھے وہ مثبت کرتے تھے۔ صحابہ جب کہیں جاتے تھے فرمایا سنو ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، توحید تو سکھا چکے تھے ان کو، ختم نبوت تو سکھا چکے تھے، جب جانا ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب جانا ہے لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے، لوگوں سے بری باتیں نہیں کرنی، گرتے ہوئوں کو حوصلہ دینا ہے، ان کے دلوں کو چوٹ نہیں پہنچانی۔ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ منافق لگتا ہے، ناراض ہوئے۔ فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے، فرمایا بدگمان نہیں ہونا۔ ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی اگر 2 گھنٹے میں فون نہیں اٹھا رہا، اچھا جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا ہوگا، اب اگلے کا فون چاہے بارش میں نالے میں گر گیا ہو، اب انہوں نے تو کہہ دیا بھی جان بوجھ کے نہیں اٹھا۔ کسی کے گھر پہ گئے دروازہ نہیں کھلا، اچھا خود اندر ہوگا، شاید بچوں سے جھوٹ بلوا دیا ہو، چاہے اگلا ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو۔ ہم نے کیونکہ خود بدگمانیاں شروع کی تو بدگمانی کے اثرات اتنے برے ہوئے کہ بدگمانی سے گھر میں نفاق آ گیا، پھر بدگمانی سے محلے میں نفاق آیا، پھر بدگمانی سے مسجد کے اندر نفاق آیا، پھر وہی نفاق پنچایت چناؤ میں، وہی ویدھان سبھا میں، وہی پارلیمنٹ میں۔ آپ کیا سمجھے کہ بدگمانی چھوٹی سی بات ہے؟ اس نے آپ کے تمام شعبوں کو متاثر کر دیا ہے، دین کے شعبوں کو بھی، دنیا کے شعبوں کو بھی، سیاست کے شعبوں کو۔ تو دل کو پہلے پاک رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ؟ آپ ایک دوسرے دے اوتے جج نہیں لگے ہوئے اے بھائی، اور تسی سنے ہونا ہے ساڈے پنجاب چ کہاوت ہے، ایتھے بھی ہونے، یہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ حضرت میں تو منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں جو کہنا ہوتا ہے۔ ہر ایک مدرسے میں، مسجد میں، محلے میں، پنچایت میں ایسے 2-3 گدھے ہوتے ہیں جو یہ ڈائیلاگ مارتے ہیں کہ حضرت میں تو، آپ کو تو پتہ ہے میں تو منہ پہ کہتا ہوں۔ اچھا اگر یہ سچ کہنے کی عادت ہے پھر یہ کیوں نہیں بتاتا کہ میں نے فلاں فلاں کے گھر میں ان کی بہن بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالی تھی؟ اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہے تو اس نے کیا آج تک اپنے اس گناہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی یہ کہا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ مار لیا پراپرٹی میں سے؟ اس نے کہا کبھی؟ کیا اس نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ پڑوسی مر جائے، اس کے بیٹے لڑیں گے تو میں یہ مکان خریدوں گا؟ یہ کہا اس نے؟ کیا اس نے کبھی کہا یہ کہ میں نے فلاں موقع پہ ایک بندے سے ٹھگی مار کے 3,000 5,000 کما لیے تھے؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ منہ پہ بولنے والا نہیں، یہ فتنہ پھیلانے والا بندہ ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق ہوتا، اگر یہ دین کے مطابق ہوتا تو نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں اپنے بھائی کے چند گناہوں کو اپنی چھاتی میں چھپا لو، اپنے بھائی کی کچھ غلطیوں کو
معاف کر دو، اپنے بھائی کی کچھ کوتاہیوں کو نظر انداز کر دو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ ویسا ہوتا تو اس کا کردار بولتا نا۔ وہ دیکھیے سامنے پہاڑ ہے، اگر ابھی ہم نے اس پہاڑ کو اوپر جانا ہو تو میں اور آپ جب جائیں گے تو جب اوپر چڑھیں گے تو جھک کے چڑھنا پڑے گا۔ کیسے چڑھنا پڑے گا جی؟ جھک کے، کمر بھی جھک جائے گی، ہاتھ بھی، گردن بھی تھوڑی سی، لیکن ہم چڑھتے جائیں گے۔ اور لیکن اگر آپ کسی کو دیکھو نا، کوئی اکڑ کے بات کر رہا ہے، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، کیوں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نیچے اتر رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ یہ وہ تو سوچتا ہے گڈی لے لی، کپڑے پا لے، 2-4 لیڈر فوٹو کھچا لیا، نہیں سمجھے؟ تو سوچ رہا کہ میں وہ منہ بن گیا۔ نا 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 نا، یہ جو اکڑ آ گئی نا، کیونکہ اگر یہ اوپر جا رہا ہوتا کردار کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اگر یہ اوپر چڑھ رہا ہوتا تو اس کی گردن بھی جھکی ہوتی، مزاج بھی جھکا ہوا ہوتا، زبان بھی جھکی ہوتی، کیونکہ یہ واپسی کے رستے میں ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اکڑا ہوا ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، لوگوں سے بدتمیزیاں کرتا ہے۔ اکڑ کے چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سلوار ٹکنوں سے اونچی اس لیے نہیں کروائی کہ اس کو مٹی لگ جائے گی، یہ اس لیے کروائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کی گردن میں سریا ہے، جو اکڑ کے چلتے ہیں، ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے۔ تے ہن وہ بھی سنو، جنہاں دی سلوار اچھی ہے تے ماں پیو نوں گالاں کر دے، سلوار اچھی ہے تے گوانڈیاں نال بدتمیزی کر دے، سلوار اچھی ہے تے ٹھگیاں بھی ماری جاندے، ہن اینوں اچھی دی بجائے گوڈیاں تے کر لا۔ اسلام نو تیرا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ جب تک روح زندہ ہے، جب تک روح زندہ ہے، تب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور آپ یقین مانیں اس بات کو کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عزتیں رکھی ہیں، آخرت کے اندر بھی۔ تو کچھ مزاج بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس تو کتنے نیکی کے ذریعے ہیں، جاتے ہیں سڑک پہ پتھر گرا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے، کوئی غریب ہے اس کو کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو کس طرح سمجھا ہے؟ نماز میں پتہ ہے آپ کو قرآن پاک میں کہا ارایت الذی یکذب بالدین، اور پڑھو نا آگے، ارایت الذی فذلک الذی، پوچھیو مفتی صاحب نو جا کے، ایتھے اللہ فرماندے ہیں کہ انہاں دی نماز نہیں ہوندی۔ پڑھو جا کے اس آیت کو، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ ان کی نماز خراب ہو گئی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا صرف نماز ہی پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ پڑھ لو قرآن، صرف نماز ہی پڑھتا ہے، یہ کسی بیوہ کی خبر گیری نہیں کرتا۔ دیکھو پوری دنیا میں مسلمان کتنے طاقتور ہیں، کتنے مسلمان جگہ جگہ ہیں، کہیں کچھ ملے نہ ملے۔ آپ افریقہ میں جائیں، لاس اینجلس میں جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سب سے بڑا جو ریگستان ہے دنیا کا صحارا، اس میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو اذان سنائی دے گی، نماز پڑھنے والے وہاں بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کو لوگوں کے اندر محبت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں یہ دین پوری دنیا میں پہنچا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا، تیرا زکوٰۃ کٹھی کر۔ یا رسول اللہ کی کرنا؟ فرمایا کٹھی کر۔ کتھے؟ مسیتے۔ کی کرنا ہے؟ فرمایا پہلے نیڑے دے لوکاں نوں امیر بنانا۔ ہم زکوٰۃ کیسے بانٹتے ہیں؟ ہمارے مدرسے چھوٹے چھوٹے ہیں، جو 5000 کلومیٹر سے آ رہا ہے بھائی آ جا، تو پہلے تیری رسید کاٹتے ہیں۔ منع نہیں کر رہے ہیں جو باہر سے آنے والوں کے اکرام کے لیے، لیکن جو ہمارے دائرے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، رشتہ دار غریب ہیں، کسی کی سکی بہن غریب ہے، کسی کا سکا چچا غریب ہے، وہ اللہ کے بندے جس ترتیب سے اللہ نے ہمیں دین سمجھایا ویسے کیوں نہیں چل رہے؟ کہ صرف لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرانا ہے، ایک چودھری صاحب نے 2 لاکھ روپے دیتے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے دین کو پہچانے،
خدا کے لیے پہچانے دین کو. آنے والی نسلوں میں دین چاہیے. یہ مدرسے کیوں بنائے پتہ ہے؟ یونیورسٹی میں ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے. کہاں؟ کالج میں، اسکول میں پڑھنے جائیں گے. ہم خود بھی بھیجیں گے، لیکن ہم ان بچوں کو وہاں بھیجنے سے پہلے قرآن حدیث کیوں پڑھاتے ہیں پتہ ہے؟ یونیورسٹی والے ڈگری دلوا سکتے ہیں، کرسی دلوا سکتے ہیں، افسر بنا سکتے ہیں، IRFS بنا دیں گے، IS IPS بنا دیں گے، SDM لگا دیں گے، تحصیلدار لگا دیں گے، ڈپٹی کمشنر لگا دیں گے، انسپیکٹر بنا دیں گے بچوں کو پڑھا کے. لیکن ان بچوں کو حلال حرام کی تمیز اگر کسی نے سکھانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. ان کے اس عہدے پہ پہنچنے سے پہلے ان کی گھٹی میں ہم دین اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ جب وہ اس عہدے پہ پہنچے تو وہ کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے رعایت نہ دیں، کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سزا نہ دیں. ان کو یہ پتا ہو کہ محمد رسول اللہ کا دین انصاف کا دین ہے، اس میں رشوت خوری حرام ہے، اس میں مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو وہ اس قلم کو ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے استعمال کریں. یہ خوبی ان میں رسول اللہ کے دین نے عطا فرمانی ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پورے ملک میں، یہاں تو پتہ نہیں یہ بیماری ہے کہ نہیں، ہوگی تھوڑی بہت. اکثر جو بڑے غیر مسلم بھائی بہن ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں میں آپ جائیں گے نا پوری دنیا میں سارے بڈھا بڈھی گھر ہی ہے، اور کئی تو بڈھے نا اچھی ڈنڈا بھی پھڑے ہوئے جاندے ہوئے بھی کتے آندے ہوئے بھی. کیوں؟ یہ بوڑھا بوڑھی جو گھروں میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے، جن کی خدمت ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مولانا نے سمجھانا شروع کیا، بیٹا امی ابو اور ناراض ہیں تو نماز نہیں ہوگی، بیٹا امی ابو ناراض ہیں تو اللہ دعا نہیں سنتے، بیٹا ماں باپ راضی ہیں تو رب رسول راضی ہے. بچپن سے ان کو گٹی پلا دی تو اب جب ماں باپ بڈھے ہوئے ہیں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے. اور جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف بچوں کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں بورڈنگ سکولوں میں پڑھایا، اپنے بچوں کو انگریز بنایا، ان کے بچے آج کتے کو تو لے کے اپنے بستر میں سوتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین نہیں تھا جو بچوں سے محبت اور بڈھوں کو بادشاہ بنانے کا درس دیتا. پڑھائیں بچوں کو جتنی مرضی بڑی ڈگری دیں، لیکن ان کو دین پہلے ضرور پڑھانا ہے. قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، حلال حرام کی تمیز سکھانی ہے، تاکہ یہ بچے جب دینداری کے ساتھ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئیں گے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اس ریاست کے لیے نہیں، اس پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پانی کو لگا ڈال دیجیے.